انداز ہوتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا بول بولا اور راضی ہو گئے. یہ وہ معاملات ہیں. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو والدین کی خدمت کریں. والدین راضی تو رب راضی. پھر نبی کی حدیث ہے رضا ربی فی رضا الوالد. رب کی رضامندی والد کی رضامندی ہے اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی ہے. یہ وہ عظیم نعمت ہے. رب کی رحمت ہے. ایک انسان کو پتہ تب چلتا ہے جب یہ دنیا چھوڑ جاتے ہیں. پھر ہم مسجد کا کونا پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں, آنسو بہا رہے ہوتے ہیں, دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. جب یہ بزرگ موجود ہوتے ہیں ہمیں قدر نہیں ہوتی. جب ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہم ان کا احترام نہیں کرتے, عزت نہیں کرتے. بسا اوقات ایسے جملے اپنی زبان سے نکالتے ہیں جو دل پہ جا کے لگتے ہیں. پریشانی ہوتی ہے جبکہ میرا رب اعلان کرتا ہے ظالموں الا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. انہیں اس تک نہ کہنا, آہستی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ رہنا, اچھے انداز میں رہنا, دم کے رہنا, والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہنا. ہاں اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے دعائیں کرنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی. اگر رب کی رضا چاہتے ہیں, اگر جنت چاہتے ہیں, اور جنہوں نے اس انداز سے خدمت کی رب نے ان کو مقام عطا کیا. جنہوں نے نافرمانی کی رب نے پکڑ لی. بالخصوص والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ اکثر طور پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں پکڑ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. میں آپ کو ایک دو مثالیں دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. جریج نامی شخص کا ایک واقعہ معروف ہے. بنی اسرائیل کا یہ بندہ ہے, بڑا نیک, گرجا گھر بنایا ہوا ہے, عبادت کرتا ہے, جن کو روزے رکھتا ہے, رات کو نماز پڑھتا ہے. بوڑھی والدہ ہے, آنکھوں سے نابینا ہے. اس نے ایک دن آواز دی, یہ نماز پڑھ رہے گا. اس نے پھر آواز دی, پھر نماز پڑھ, پھر آواز دی, پھر نماز پڑھ. ماں کی زبان سے کچھ الفاظ نکلے, کہا کہ اس وقت تک تمہیں موت نہ آئے جب تک تو کسی فتنے سے ٹکرا نہ جائے. بوڑھی والدہ. اس میں آتا ہے کچھ ہی ٹائم گزرتا ہے, کچھ لوگ آتے ہیں, بچہ اٹھایا ہوا ہے, کہا یہ بچہ آپ کو نمازیں پڑھتے ہو, دن کو روزے رکھتے ہو, بدکاریاں کرتے ہو, گرجا گھر توڑ دیا ہمارا. اس نے کہا یہ میرا بچہ نہیں ہے. کچھ دیر کے بعد اس بچے نے کہا کہ میرا باپ یہ نہیں ہے بلکہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے. یہ کیوں ہوا؟ ماں کی بد دعا کی وجہ سے. اگر کسی کے لیے ماں نے دعا کر دی, اس کی کئی مثالیں قرآن و سنت میں موجود ہیں, ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ عظیم صحابی, والدہ کا بڑا فرمانبردار, جنگ کے میدان میں شہید ہو گیا. والدہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا کس حال میں ہے تاکہ میں صبر کر سکوں, اگر آگے پریشانی میں ہے تو مجھ سے صبر نہیں ہوگا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں, آپ کا بیٹا جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ والدہ کا فرما بردار تھا, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا کیا. والدہ کا فرما بردار. شیخ عبد الرحمن السدیس حافظ اللہ, آپ نے نام سنا ہوگا. وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا معصوم بچہ, ہمارے گھر میں مہمان آئے, میری والدہ نے کھانا بنایا. جب سالن تیار ہو گیا, بچے ہوتے ہیں, میں نے مٹی اٹھائی سالن میں ڈالا. میری والدہ نے کیا کہا؟ ہمارے ہاں والدہ کا رویہ کیا ہوتا, کیا کہتی, کیا بولتی, گالیاں تک دیتی ہیں, بد دعائیں تک مائیں دیتی ہیں. اس والدہ نے کہا والدہ بھی عظیم, جس کے بیٹے نے آگے جا کے عظیم بننا ہوتا ہے ان کے والدین بھی عظیم ہوتے ہیں, ایسے نہیں. والدہ نے کہا جا اللہ تعالیٰ تجھے بیت اللہ کا امام بنا. کہتے جب میں بیت اللہ کا امام بنا میں سمجھ گیا کہ میری والدہ کی دعا کو میں نے قبول کیا.
کہا والدہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی والدہ اسے لے جا مسجد میں چھوڑتی ہے، دعائیں کرتی ہے اللہ میرے بیٹے کو امام بناتی جیسا۔ پھر آپ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا نام سنا ہے۔ یہ وہ والدہ ہے، یہ وہ والدین ہیں جن کی عزت، جن کا احترام، جن کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے، ہر چیز عطا بھی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا ہوگا سعودیہ میں عدالت میں ایک کیس ہے، دو بھائی ہیں، ایک والدہ ہے۔ کیس یہ ہے کہ بڑا بھائی کہتا ہے میری والدہ میرے ساتھ ہے، چھوٹا بھائی کہتا ہے میری والدہ میرے ساتھ ہے۔ والدہ کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے، بڑا بیٹا اس کی عمر 85 سال، چھوٹا بیٹا اس سے چھوٹا ہے۔ جج کے پاس جب عدالت میں ایک کیس پہنچا، اس نے والدہ سے پوچھا آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ والدہ نے کہا میرا بڑا بیٹا میری دائیں آنکھ ہے اور چھوٹا بیٹا بائیں آنکھ ہے، میں تو جس کے ساتھ بھی چاہوں خوش رہتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عدالت نے، جج نے فیصلہ چھوٹے بیٹے کے حق میں کر دیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا بڑا بیٹا جس کی عمر 85 سال ہے، اس کا بڑا بھائی 85 سال کی عمر میں عدالت میں کھڑے ہو کر ایسے رو رہا تھا جیسے 2 سال کا معصوم بچہ۔ لکھنے والوں نے لکھا اس والدہ کی عمر اتنی اور وہ کمزور اتنی ہے، کہا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اگر وزن کیا جائے تو 15 سے 20 کلو وزن ہوگا۔ وہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ رب کی رضا کے لیے رو رہا ہے۔ وہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ جنت کے لیے رو رہا ہے۔ وہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے رو رہا ہے۔ وہ کیوں رو رہا ہے؟ کہ مجھ پر میرے رب کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، وہ اس لیے رو رہا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، ان بزرگوں کا احتجاج کیا ہوتے ہیں؟ یہ کھاتے کیا ہے؟ یہ پیتے کیا ہے؟ یہ تو بزرگ گھروں میں بیٹھ کر صرف دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ میرے بیٹے فلاں بیٹے کو مالا مال کر دے، اے اللہ میرے فلاں بیٹے کو اولاد دے دے، اے اللہ میرے فلاں بیٹے کو پریشانی سے بچا لے۔ ہم نے خود میرے بھائیوں تجربہ کیا ہے، ہمارے والدین نے ہمارے حق میں جو بھی دعائیں کی ہیں، اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں میرے رب نے ان کو قبول کیا۔ ان سے دعائیں کرائیے تاکہ آپ بھی راضی رہیں، آپ کا رب بھی راضی رہے، تاکہ آپ کے گناہ بھی مٹیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے آج ہم بھول چکے ہیں۔ رب کی رضا مقصود نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کے تیور بدل جاتے ہیں، بیوی نے ایک بات کیا کرنی ہے بدتمیزی پہ اترا ہے، اسے معلوم نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے، لکھنے والوں نے لکھا ہے، ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنے والدین کو کندھے پہ اٹھا کر 20 حج کہا ہے۔ جب علماء سے پوچھا کیا ہم نے حج ادا کر دیا ہے، انہوں نے کہا جس رات آپ کو پیدا کیا گیا آپ کی والدہ نے اس تکلیف کو برداشت کیا ہے، ایک لمحے کا بھی آپ حج ادا نہیں کر سکتے۔ 20 حج کندھوں پہ اٹھا کر کہائے ہیں، اور جن بھائیوں نے حج کیا ان کو پتا ہے کہ حج کتنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو لے گئے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حج جوانی کی عبادت ہے۔ جوانی کی عبادت اس لیے کہ یہ بڑھاپے میں ہو نہیں سکتا، انسان چل نہیں سکتا، انسان ارکان ادا نہیں کر سکتا۔ بسا اوقات گاڑیوں پر، بسا اوقات ویل چیئر پر یہ بزرگوں کو لے جایا جاتا ہے جو اس قابل نہیں ہوتے کہ اس کو اور کر سکیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان سے ارکان ادا ہوتے نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ میں اگر رب کی رضا چاہتا ہوں مجھے اس پر نظر ثانی کرنی ہے، دیکھنا ہوگا۔ نوجوانوں، آپ کافی تعداد میں موجود ہیں، والدین کا احترام کریں، ورنہ پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب چلے جائیں گے ایسے ایسے لوگ ہم نے دیکھے، والدین فضل ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، دعائیں ختم ہو جاتی ہیں، در در مارے پھرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتا۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد مجھ سے مال کا تقاضا کرتا ہے، پیسے مانگتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آپ بھی اپنے والد کے ہو، تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے۔
انہی کی وجہ سے رب برکت دیتا ہے، انہی کی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ میرے نبی کی حدیث ہے، انہی کی وجہ سے رب روزی کو کشادہ کرتا ہے، انہی کی وجہ سے دنیا کی پریشانیاں رب ٹال دیتا ہے۔